الحمد لله رب العالمين كان عليا في درجاته فاطنا في تطهيراته حسنا في صفاته شهيدا في تجلياته زين العابدين بعباداته باقرا في علم الأولين والآخرين بمعلوماته صادقا في أقواله كاظما في جميع أحواله متمكنا في مقام الرضا جوادا كفه عند العطاء هاديا إلى سبيل النجاة عسكريا مع الغزار مهديا إلى طريق اليقين يا غوث المستغيثين صلوات الله عليهم أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صدق الله رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين مطمئن القلوب إن شاء الله تعالى في الدارين. حضرات، جیسا کہ آپ نے بعد نماز مغرب سے لے کر کے اب تک تقریباً 4-5 گھنٹے ہو گئے اور ہمارے ابا حضور عاشق سرکار کنا عبد الواحد اشرفی رحمہ اللہ علیہ کی شان میں ہم لوگ بیٹھے ہوئے قرآن خوانی کیے اور ان کے روزے پر گئے، فاتحہ خوانی پڑھی. ہم تمام بھائیوں نے پورے جنگلوں کو صاف کرتے چیرتے پھاڑتے ہوئے ان کے مقبرے تک پہنچے اور وہاں جس انداز میں ہو سکا ہم لوگوں نے فاتحہ خوانی پڑھی، صلاۃ السلام پڑھا. اور یہی تک محدود نہیں، آج میں تقریر کرنے کے موڈ میں نہیں آیا ہوں، میں تو صرف اپنے دل کی میں جو کیفیت ہے اس کیفیت کو آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ حضرات، میں ایک زین العابدین حقیر سا بچہ ممبئی کی سرزمین سے سکھاری کی سرزمین تک پہنچا کیسے، ہمارے لیے بڑا مشکل مقام تھا. یہاں تک کہ ہمارے سارے بھائی سبھی لوگوں کو معلوم تھا کہ 31 جولائی 4 اگست اور 7 اگست کو ہمارا ممبئی میں رہنا بہت ضروری تھا. کسی جگہ پہ ہمیں جانا تھا، اس کی وجہ سے ہم نہ آنے کے امکانات ہمارے بڑھ چکے تھے. لیکن ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمارے والد بزرگوار کی برسی کا دن آیا اور ہمارے برادر کبیر سب سے بڑے بھائی مولانا قائد ملت حضور قائد ملت مولانا شاہجہاں اشرفی صاحب نے خلیفہ قائد ملت مولانا شاہجہاں اشرفی کی حکم کی فرما برداری کرتے ہوئے میں الحمدللہ کسی کو بتائے بغیر، یہاں تک کہ ہم اپنی والدہ محترمہ کو بھی بچاتے ہوئے نہ بتاتے ہوئے صرف ان کی خوشی کو شامل دوبارہ کرنے کے لیے میں سکھاری کی سرزمین تک آتا رہا. کچھ بھائیوں کو پتہ چلا، کچھ بھائیوں کو پتہ نہ بھی چل سکا کہ ماں کو ایک بیٹے کے نہ آنے کا غم کیسا ہو سکتا ہے، ان کے چہرے پہ الم کیسا ہو سکتا ہے. بار بار وہ مائیں کبھی اس بھائی سے، کبھی اس بھائی سے، کبھی اگانے سے، کبھی بیگانے سے، کبھی بہنوں سے فون کیا کرتی، راستے میں پوچھا کرتی کہ کیا بیٹا تم نہیں آ رہے ہو. میں کہا تھا کہ اماں کچھ ایسے مسائل ہیں جس کی بنیاد پر میں نہیں آ سکتا ہوں، لیکن منشا میرا یہ تھا کہ کم سے کم ایسا ہو سکے کہ میری ماں کو ایک پل کے لیے ایسی خوشی حاصل ہو سکے کہ ہمارے ایک نہیں سب کے 6 بھائی آج ہمارے گھر میں موجود ہیں الحمدللہ. تو صرف ہم اپنی والدہ محترمہ کو خوش کرنے کے لیے اور بھائی کی محبت میں والد بزرگوار کی برسی کے موقع سے ہم اس بنیاد پر ہی آپ تشریف لائے. بہرحال ہم آپ کے سامنے بہت زیادہ ٹائم نہیں لینے والے ہیں کیونکہ آپ لوگوں نے تقریر تو بہت سن لی ہے. بس ہم رب کی بارگاہ میں یہ دعا کرتے ہیں کہ جو قول و فعل ہم لوگوں نے صبح سے لے کر قرآن خوانی، فاتحہ خوانی، کھانے پینے، عقیقہ وغیرہ کا اہتمام کیا ہے اور خصوصیت کے ساتھ سلمہ حافظ و قاری آفتاب عالم اشرفی علائی کے شہزادے کی اس خوشی میں بھی ہم شرکت کرنے کے لیے ان کو بھی سرفراز دینے کی کوشش کی الحمدللہ. وہ ساعت آ ہی گئی کہ الحمدللہ اس خوشی میں ہم سارے لوگ یہاں پہ شامل ہوئے الحمدللہ. ہم دعا کرتے ہیں کہ رب تعالی مدیح الحسن کو خوب لمبی
زندگی عطا فرمائے اور ان کے والدین کریمین ہم تمام بھائی بہنوں ماں باپ دادا دادیوں کا خوب پیار ملے، خوب زندگی رواں دواں چلتی رہے، ہر علم سے علم نافع عطا فرمائے۔ تو حضرات میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا الحمدللہ رب العالمین، اس سے پہلے 2-3 اشعار نثر جو سماعت فرمائیں کہ صداقت سے کسی صورت مکرنے ہی نہیں دیتا، حضرت صداقت سے کسی صورت مکرنے ہی نہیں دیتا، ہمارا حوصلہ ہم کو بھٹکنے ہی نہیں دیتا، صداقت سے کسی صورت مکرنے ہی نہیں دیتا، ہمارا حوصلہ ہم کو بھٹکنے ہی نہیں دیتا، وہ موجوں کا تلا تم ہو، وہ موجوں کا تلا تم ہو کہ طوفانوں کی منمانی، وہ موجوں کا تلا تم ہو کہ طوفانوں کی منمانی، ہمارا حوصلہ ہم کو غرق ہونے ہی نہیں دیتا، ہمارا حوصلہ ہم کو غرق ہونے ہی نہیں دیتا۔ اور ڈرے ہم موت سے کیوں، ڈرے ہم موت سے کیوں جب ہمارا یہ عقیدہ ہے، ڈرے ہم موت سے کیوں جب ہمارا یہ عقیدہ ہے، کسی کو موت سے پہلے وہ مرنے ہی نہیں دیتا، کسی کو موت سے پہلے وہ مرنے ہی نہیں دیتا۔ تو حضرات میں اپنے آئے ہوئے تمام علماء کرام کی موجودگی میں بولنے کی کچھ خاص اپنے دل عریضے کو پیش کرنے کی چاہت رکھتا ہوں، کیونکہ ان کے سامنے ہمارا بولنا بہت مشکل ہے، اور کیونکہ یہاں پہ بہت بڑی بڑی شخصیات ہیں، ہمارے سب سے بڑے بزرگ اور بھائی قائد ملت مولانا خلیفہ قائد ملت مولانا شاہ جہاں شفیع صاحب، مفتی الفت حسین صاحب، اور ہمارے دوست من دوست گرامی جناب مفتی شمس تبریز ثقافی صاحب، اور ہمارے کرم فرما بھائی جناب مولانا اسرائیل صاحب کے سامنے کھڑا ہونا بھی بہت بڑی بات ہے، لیکن میں کھڑا ہوں یہ تمام بھائیوں کی محبت کا نتیجہ ہے کہ ہم یہاں پر کھڑے ہیں، اور کھڑے کیوں ہیں کہ کسی بھی ساعت، اور میں بیان کیوں کر رہا ہوں، بیان اس وجہ سے کر رہا ہوں کہ پتہ نہیں کون ایسی ساعت ہوگی، کون ایسی گھڑی ہوگی جو سبحان اللہ کی صدائیں بلند ہوگی، الحمدللہ کی صدائیں بلند ہوگی، وہ صدائیں رب کو قبول ہوگی، اس قبولیت میں ہمارے والد بزرگوار کو اللہ تبارک و تعالیٰ بخش دے گا، ان کو جنت مل جائے گی اور جنت کا پروانہ مل جائے گا۔ میں تو یہ چاہت رکھتا ہوں کہ جس طریقے سے ہم لوگوں نے صرف یہ سکھائری کی سرزمین نہیں، بلکہ جو ہمارے بھائی، جو ہمارے برادران، کوئی ممبئی کی سرزمین پہ رہتے ہیں، کوئی دہلی کے سرزمین پہ رہتے ہیں، تو کوئی کولکاتہ پہ رہتے ہیں، کوئی کراچی میں رہتے ہیں، کوئی سکھائری کے سرزمین پہ رہتے ہیں، لیکن میرا رب جانتا ہے کہ جتنے بھی بھائی ہیں، جیسا جیسا جناب عبد الواحد رحمہ اللہ علیہ نے جیسا جیسا پھول کھلایا ہے، کوئی چنبیلی ہے، کوئی گلاب ہے، تو کوئی ہے، تو کوئی ہے، خوشبو الگ الگ ہے، ایسی ذات بنائی ہے، ایسی ذات کو پرویا ہے، ایسی اولاد انہوں نے ایسی تربیت دی ہے، ایسا علم دیا ہے کہ ہر ایک اولاد کی اولاد میں رب نے وہ کرم فرمائی ہے، وہ نعمتیں بخشی ہے کہ جس زبان سے دیکھیے سبحان اللہ اور الحمدللہ کی صدائیں بلند ہوتی ہے، قرآنوں کی تلاوت کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، نمازوں میں صدائیں کرتے ہیں، تسبیح و تحلیل کرتے ہیں، تسبیح و تحلیل میں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کر کے رب کی بارگاہ میں ابا حضور کے لیے ہاتھوں کو اٹھا کر کے رب کی بارگاہ میں یہ دعا کرتے ہیں، اے رب ذوالجلال، اے رب کائنات، اے میرے پروردگار، میرے والد محترم کی قبر کو بقعہ نور سے معمور فرما دے، میرے والد بزرگوار کی قبر کو جنت کی کھڑکیوں میں سے کھڑکی نصیب فرما دے، جنت کے باغوں میں سے ایک بار عطا کر دے، جنت کی نہروں میں سے ایک نہریں نصیب کر دے، جنت کے سوغات عطا فرما دے، جنت کے سوغات عطا فرما، جنت کے محلات عطا فرما۔ اور یہ میرا یقین ہے کہ جب ہم سارے بھائی، ہمارے تمام اولادیں، جتنے پوتے پوتیاں ہیں، جتنے بیٹے بیٹیاں ہیں، سب کے سب جب ان کی بارگاہ میں ان کے لیے جب دعائیں کرتے ہیں تو میرا یہ یقین ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری ان دعاؤں کو قبول فرمائے گا، اور ہمارے ابا حضور کو یقیناً رب تعالی جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا کرے گا۔ تو حضرات میں تقریر کرنے کے لیے نہیں آیا، اور یہ کرم فرما ہمارے خصوصیت کے ساتھ محب گرامی دوست من، دو رشتے جس میں ہو تو کتنا مضبوط ہوگا، سمجھ سکتے ہیں۔ دوست من برادر کبیر مفتی الفت حسین صاحب کی یہ کاوش رہی ہے،
بارہا کسی نہ کسی بنیاد پر وہ میری سرفروشی کرتے، مجھ پر شفقتیں کرتے، مہربانیاں کرتے، کبھی علم کو سنوارنے کی کوشش کرتے، کبھی دین کے معاملے میں، کبھی دنیا کے بھی معاملے میں ہمارے کوئی بھی مسائل اگر ٹیڑھے پیچیدہ ہو جاتے ہیں ہمارے زندگی کے خاص معاملے میں، تو انہی کا کام ہوتا ہے اس کو سنوارنا اور سنوار کو اس کو منزل تک پہنچان دینا بھی یہ بڑا کمال کی بات ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ وہ محب گرامی کی شفقتیں بہت رہی ہے، پڑھنے کے زمانے سے لے کر اب تک میں ان کی بہت ساری کوششیں ایسے بھی کاوشیں ایسی رہی جس کی بنیاد پر میں آگے چل سکوں، آگے بڑھ سکوں، اور اسی کا آج نتیجہ ہے۔ وہ ان کا کہنا تھا کہ بابو آپ حافظ قرآن ہو، ٹھیک ہے تراویح پڑھاتے وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن دنیا کے اعتبار سے کم اتنی زبان میں طاقت ہو سکے، کم سے کم اتنا ہو سکے کہ کچھ بول سکو، کچھ کر سکو، کہیں تمہیں موقع مل سکے تو تم بول بھی سکو، کر بھی سکو۔ آج ان کی دعاؤں کا ثمرہ ہے کہ ہر جگہ وہ ہمارے لیے احسان کرتے ہیں، ہم پر احسان کرتے ہیں، ہمارے لیے ایسی چیزیں ایسے نقطے نکالتے ہیں، ایسے نقطے نکالتے ہیں کہ اس طریقے سے چلو تو زندگی آسان ہو جائے گی، اس طریقے کو چھوڑ دو گے تو زندگی آسان ہو جائے گی، برائی کی دلدل سے باہر نکلو، اچھائی کی زد میں آ جاؤ، اور اچھائی زد میں آنے کے بعد ہی اچھا کام کرو گے، نیک کام کرو گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ تمہاری راہوں کو کھولتا چلا جائے گا، تم پر جو گرے ہوں گے وہ گرے کھولتا چلا جائے گا۔ اور یہ ان کی دعاؤں کا نتیجہ ہے، ساتھ ہی ساتھ ہمارے سارے برادران کی۔ ایسا نہیں کہ میں ان کی بات کر رہا ہوں، ان کی محبتیں بے حد رہی ہے، یہاں تک کہ وہ مدرسے کی سرزمین، میں صرف اپنے دل کے باتوں کو آپ کے سامنے نہ رکھا ہوں، مدرسے کی سرزمین ہوتی ہے، خود ہم دونوں بھائی رہا کرتے ہیں، لیکن وہ کبھی ہمارے بزرگوار ہمارے والد صاحب ہمارے بھائیوں کو سپردگی کر دی گیا کہ مولانا شاہ جہاں اور جمشید یہ تمہاری ذمہ داری ہے ان دونوں بھائیوں کو پڑھانا۔ الحمدللہ ان دونوں بھائیوں نے ہم پر خوب شفقتیں کی ہے، سرزمینیں کبھی کھمریا میں تو کہیں کہاں تو کبھی جامع اشرف میں یہ بھائی دیا بھی کرتے تھے اور آیا بھی کرتے تھے، ملاقات بھی کیا کرتے تھے، کھوج خبر بھی لیا کرتے تھے۔ ان لوگوں کا بہت بڑا الحمدللہ احسان عظیم ہے کہ اس مقام تک ہم لوگوں پہنچے ہیں جو اس مقام پہ، یہ ان کی بہت بڑی کاوشیں ہیں، ان کی مہربانیاں ہیں کہ بڑے بھائی نے جو ہم لوگوں کو سنوارنے کی کوشش نہیں کی بلکہ سنوار دیا، یہ ان کا احسان ہے۔ تو میں ان کے احسان کو جتاتے ہوئے یہ کہنا چاہوں گا، لیکن اس میں محب گرامی جناب الفت حسین نے ان کے ساتھ ہمارے پاس کبھی ناشتے کے لیے کچھ نہ ہوتا تھا، آپ یقین مان کے چلیں کہ یہ بھائی وہ ہیں، یہ ان کی محبت ایسی رہی کہ یہ بھائی نہ کھاتا، یہ بھائی اپنا ناشتہ نہ کرتا لیکن میرے لیے ناشتے کا انتظام رکھتا تھا، یہ بھائی کپڑے میرے کپڑے خود کے ہاتھ سے دھلوا کرتے تھے، یہ بھائی کبھی پڑھائی کے معاملے میں الحمدللہ اللہ کا فضل ہوا، پڑھائی کے معاملے میں کبھی پیچھے نہ رہا، ان کے سائے میں کبھی استاذوں سے مار نہیں کھایا، لیکن باہری چیزوں کی وجہ سے کبھی کوئی مشکلیں آئی تو انہوں نے اس کو بھی سنوارا، لیکن انہوں نے ہمارے کپڑوں کو بھی دھویا، ہمیں سنوارا، ہمیں مارا بھی، ہمیں پیٹا بھی، ہمیں ہر طریقے سے ہماری زندگی کو سنوار دیا۔ ان محبتوں کو میں ایک محبت سے اور آگے بڑھ چل کر آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین کی ذات بابرکات ہے، حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین میں کچھ چیزیں گویاں ہو جاتی ہے، کچھ باتیں ہو جاتی ہے۔ حضرت امام حسن ایک دو دن سے بات نہیں کرتے ہیں، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے اے بیٹے حسن تم تو بڑے ہو، تم کیوں نہیں بات کرتے ہو؟ حضرت کبھی امام حسین سے کہتے ہیں اے امام حسین تم تو چھوٹے ہو، تم کیوں نہیں بڑے بھائی سے بات کرتے ہو؟ ایسے میں 2 روز گزر جاتے ہیں، تیسرا دن آتا ہے وہ بھائی بات نہیں کرتے ہیں۔ اسی آسنے میں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک حدیث سنائی، اے بیٹے ان دونوں بچوں کو سامنا کیا، لایا، کھڑا کیا، اور کھڑا کرنے کے بعد کہا اے بیٹے تمہیں معلوم ہے جو اپنے بھائیوں کو جو نفرتیں ہوں، جو بیچ میں چھیمی گولیاں ہوں، اگر جو پہل کرے گا تو معلوم ہے جو پہل کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی گناہوں کو معاف کر دے گا، اور ان کی گناہوں کو معاف کرنے کے بعد اس کے درجات کو بلند کر کے اس کو جنت میں پہلے داخل کرے گا، اور جو بعد میں کرے گا اس کو بعد میں ملے گا۔ حضرت امام حسین نے جب یہ سنا، حضرت امام حسین نے جب یہ بات سنی تو کہا کہ ارے کیوں نہیں لبیک ہو؟ حضرت امام حسن نے جب
سنا, اس نے کہا میں کیوں نہ پہل کروں. حضرت امام حسین جب ایک قدم آگے بڑھاتے ہیں تو ایک قدم کو آگے بڑھانے کے بعد اپنے قدموں کو روک لیتے ہیں. حضرت امام حسن کی ذات بابرکات ہوتی ہے. جنتی جوانوں کے سردار کی بات آتی ہے, دونوں جنتی جوانوں کے سردار ہیں. حضرت امام حسن چلتے ہیں اور حضرت امام حسین کی طرف آتے ہیں. حضرت امام حسین کی طرف آنے کے بعد حضرت امام حسن نے اپنے چھوٹے بھائی حضرت امام حسین کو گلے سے لگایا, اور گلے لگانے کے بعد کہا, اس نے ایک سرخی بنائی فرمائی, اپنی امی سے کہا, حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا, اے اماں حضور, اے اماں حضور, ہم نے پہل کیا ہے, اللہ مجھے جنت عطا کرے گا. حضرت امام حسین سوچ رہے ہیں کہ میں نے بڑا اچھا کام کیا ہے, میں جنت میں پہلے جانے کا میں نے ساز و سامان تیار کر لیا ہے, کیونکہ والدہ محترمہ نے کہا تھا جو پہل کرے گا وہ پہلے جنت میں جائے گا. حضرت امام حسین نے اپنے قدموں کو بڑھا کر کے روک لیتے ہیں. روک لینے کے بعد قربان جائیے, حضرت امام حسین چھوٹے بھائی پر ایک قدم آگے بڑھانے کے بعد رک جاتے ہیں اور وہ ہنستے مسکراتے کہتے ہیں, اے میرے بھائی, میں بھی تو یہی سوچتا تھا, میں نے بھی یہی سوچا تھا کہ میں پہلے جنت میں جاؤں, لیکن آپ نے پہل کیا, آپ پہلے جنت میں جائیں گے. اے میرے بھائی, معلوم ہے تجھے میں نے ایک قدم آگے بڑھایا تھا, اور روکا کیوں تھا؟ میں نے اس وجہ سے روکا تھا, میرے دل کو, میرے جگر کو یہ قبول نہ ہو سکا, میرے دل کو, میرے جگر کو یہ قبول نہ ہو سکا کہ میرا بڑا بھائی مجھ سے بعد میں جنت جائے گا, اور جنت میں چھوٹا بھائی ہو کر کے پہلے جنت میں جائے گا. اے میری والدہ محترمہ, میں اسی بنیاد پر اپنے قدموں کو بڑھا کر کے بھی روک لیا, اس لیے کہ میرا بڑا بھائی پہلے جنت میں جائے گا اور چھوٹا بھائی بعد میں جنت جائے گا. تو حضرات, میں نے پہلے بھی کہا تھا, میں تقریر کرنے کے لیے کھڑا نہیں ہوا ہوں, میں تو صرف اپنے دل کی وہ آرزو جو چاہتے تھی, جو جھلک رہی تھی کہ کیسے کہوں, لیکن یہ یہاں پہ کھڑا ہونا بھی یہ ہمارے کرم فرما مولانا شاہ جہاں اشرفی کی بہت بڑی نعمتیں ہیں, احسان ہیں. آج ہم تمام بھائی اس مقام پہ کھڑے ہوئے ہیں تو ان میں ان کی بہت بڑی کوششیں ہیں, کاوشیں ہیں. اس کے ساتھ ہمارے جمشید بھائی کی بھی بڑی کوششیں ہیں, بڑی کاوشیں ہیں, اور احسان مند ہم اپنے بڑے بزرگ بھائی مفتی الفت حسین کا بھی شکر گزار ہیں, اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے دو چھوٹے جو بھائی ہیں وہ بھی الحمدللہ ایسے نایاب ہیں کہ بہت ہی بہترین انداز میں اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں. اور اتفاق کی بات یہ کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ ہمارے 6 بھائیوں میں کوئی بھی مسائل ہوتے ہیں تو اتنی طاقت و قوت ہے کہ الحمدللہ ہم 6 بھائی مل کر کے سارے نظام کو اپنی جگہ پر سمیٹ لا کھڑا کرتے ہیں. یہ رب کا احسان عظیم ہے. میں تقریر کرنے کے لیے نہیں آیا تھا, لیکن اس بات کے لیے دعا گو ہوں رب کی بارگاہ میں کہ بار الہ ہمارے اس چمن کو لہلاتے ہوئے عبدالواحد اشرفی کے اس چمن کو اللہ تبارک ہمیشہ شاد و آباد رکھے, اور ہم تمام بھائی بہنوں میں اتفاق اور اتحاد عطا فرمائے.